ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد بے شمار بے حد و حساب انگنت درود و سلام جناب سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام المجاہدین، سید ولد آدم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر علی و بالا پر امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کے بطور امت، بطور قوم کہ ہم مسلمان اس وقت دنیا میں بطور امت ذلت کا شکار ہیں، ہم اجتماعی طور پر غیروں کی زیادتیوں کا شکار ہیں، اور ہماری حالت انتہائی مظلومانہ سی بنی ہوئی ہے کہ ہم غیروں کے رحم و کرم پر رہ رہے ہیں، اور یہ حالت جو ہے کسی ایک ملک کی نہیں ہے، کسی ایک علاقے کی نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو تقریباً پوری دنیا میں مسلمانوں کی یہی حالت ہے، خواہ وہ فلسطین ہو، خواہ وہ برما ہو، خواہ وہ شام ہو، وہ کشمیر کا علاقہ ہو، وہ افغانستان ہو، وہ صومالیہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، مسلمان ہر جگہ پر ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں ان کے ضمیر بھی شاید مردہ ہو چکے ہیں، یا پھر شاید کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کچھ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ کے بندو، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو کسی بھی مسئلے میں ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ہر مسئلے میں رہنمائی کی ہے، اور جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں، امت مسلمہ گزر رہی ہے، ان حالات کے بارے میں بھی نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشن گوئی کر دی تھی۔ آپ نے بتا دیا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، حالات ایسے ہوں گے۔ ان حالات کی وجہ کیا ہے؟ جب تک ہم اس وجہ کا حل نہیں کریں گے، جب تک اصل چیز کا حل نہیں کیا جائے گا تو حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ صرف باتیں کر لینے سے، دو چار نعرے لگا لینے سے حالات بدلا نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کا قانون ہی ہے، قانون فطرت ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ بھی ان کی حالت نہیں بدلتا۔ تو میرے بھائی، اس ذلت کی جو وجوہات ہیں، ان حالات اور مسائل کی جو بنیادی وجہ ہے، ہم مسلمانوں کو مل کر اس کا حل نکالنا ہے، ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم، فرمایا کہ صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگ، جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہوں گے، وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی طبقہ فکر سے ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ ہم مل کر ان مسلمانوں کا خاتمہ ہی کر دیں، آؤ ہم مل کر ان مسلمانوں پر حکومت کرتے ہیں، انہیں ظلم کی چکی میں پیستے ہیں۔ فرمایا کہ کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها،
اور جس طرح کوئی انسان دسترخوان پہ کھانے کی دعوت کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، آپ نے کسی کی دعوت کی ہے، دسترخوان بچھایا ہے تو آپ لوگوں کو دعوت دیں گے، بھائی آئیں کھانا کھا لیں۔ فرمایا اس طرح یہ سارے مذاہب، ساری قومیں مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک دوسروں کو دعوت دیں گی، کیا اکٹھے ہو کر ہم جو ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیں، تباہی اور بربادی لے آئیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول وَمِن قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اور کیا وجہ ہے، کیا ہم ان دنوں اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ دنیا میں ہماری حیثیت ہی نہیں ہوگی؟ آج تو جنگ بدر میں 313 ہو تو کسی کو بولنے نہیں دیتے، 1000 کا لشکر ہو تو مقابلے میں 3000 پر وقت ہی نہیں پڑتی، تو کیا اللہ کے رسول ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے دنیا میں کہ لوگ جو ہے ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے؟ فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ، یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اور مسلمانوں کی حالت ایسی ہوگی جس طرح سیلاب کے اندر تنکوں کی حالت ہوتی ہے کہ اس تنکوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، سیلاب انہیں جہاں لے کر جانا چاہے لے جا کر پھینک دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں، وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس کی 2 وجہ ہیں، اس کی 2 بنیادی وجوہات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ فرمایا کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ حب الدنیا، اور تمہارے اندر، مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت رچ بس جائے گی، یعنی تم اپنا دل دنیا کے ساتھ لگا لو گے، اور روئے زمین پر جو رہنے والے مسلمان ہوں گے ان کی زندگیاں، ان کے کاروبار، ان کے اعمال، ان کی ڈگریاں، ان کا علم، ان کا بزنس، سب کچھ کا مقصد صرف دنیا ہی ہو جائے گا۔ وہ دنیا کے بندے بن جائیں گے، دنیا کے ہو کر رہ جائیں گے، یعنی ان کے ہاں آخرت والا کنسیپٹ نہیں ہوگا، ان کے ہاں قیامت والا کنسیپٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ لمبی لمبی امیدیں لگا کر جو ہے وہ دنیا کمائیں گے کہ ہم دنیا کے ڈھیر لگا لیں۔ فرمایا یہ پہلی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، مسلمانوں کو موت ناپسند لگے گی، یہ مرنے کو ناپسند کریں گے، اپنی جان بڑی پیاری ہوگی۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے میں نے حدیث رسول بیان کی تھی، آپ نے فرمایا کہ اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، لوگوں جب تم دنیا کے بندے بن جاؤ گے، دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے، اپنی کھیتی باڑیوں میں مصروف ہو جاؤ گے، آخرت کو چھوڑ دو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لو گے، سلط اللہ علیکم الذلۃ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اور اس وقت تک اللہ ذلت کو نہیں اٹھائے گا حتیٰ کہ ترجعوا الی دینکم، تم تمہارا اپنے دین کی طرف واپس جاؤ۔ جب تک تم دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے، اللہ بھی تمہارے حالات نہیں پلٹے گا۔ اللہ رب العالمین نے بھی نا قرآن مجید میں یہی ٹاپک اور یہی موضوع بیان کیا کئی ایک مقامات پر۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، نیک لوگوں کے مرنے کے بعد، اچھے لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے جان نشین جو ہیں برے لوگ بنے، ان کی بری نسلیں اور بری اولادیں ان کی جان نشین بنی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے تباہی اور بربادی کے 2 اسباب بیان کیے ہیں۔ 2 اسباب پیچھے آپ نے حدیث رسول میں سنے ہیں، اور 2 اسباب اللہ ملک العلام نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیے ہیں۔ اب وہ 2 اسباب کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جب برے لوگ نیکوں کے جان نشین بنے تو انہوں نے 2 بڑی خرابیاں کون سی کی، 2 بڑے بڑے گناہ کون سے کیے؟ نمبر 1 اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یہ سب سے پہلی بربادی ہے۔ اب یہاں پر اللہ مالک فرماتے ہیں کہ نماز کو ضائع کیا،
نماز کو چھوڑنے کا لفظ نہیں کہا کہ نماز چھوڑ دی، نہیں، نماز کو ضائع کیا۔ اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بھائی اس آیت سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور انہوں نے نماز کو چھوڑا نہیں تھا، کلی طور پر نماز کو ترک نہیں کیا تھا، وہ نماز پڑھا کرتے تھے لیکن بغیر خشوع اور خضوع کے پڑھا کرتے تھے۔ نماز کو صرف بطور روٹین پڑھتے تھے، بطور عبادت نہیں پڑھتے تھے، بطور اللہ کی بندگی کے نہیں پڑھتے تھے۔ ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے؟ فویل للمصلین، اللہ فرماتے ہیں نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، بس ٹائم مل گیا تو پڑھ لی، دکان پر رش ہے تو نہیں پڑھیں گے، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو لیٹ کر دیں گے، سفر میں ہیں تو فکر ہی کوئی نہیں نماز کی۔ اضاعوا الصلاۃ، پہلی تباہی کیا آئی، پہلی خرابی کیا تھی کہ نماز کو ضائع کیا، اور دوسری بات فرمایا اللہ مالک نے واتبعوا الشہوات، وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگ ان قریب تباہی میں گرنے والے ہیں، ان کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ خواہشات کی پیروی کیا ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے، بے لگام ہو جاتا ہے، اور خواہشیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا اور رب بنا لیا، یعنی خواہشات کے پیچھے اندھا ہو کے دوڑ رہا ہے۔ اور میرے بھائی خواہشات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خواہشات دو قسموں کی ہوتی ہیں۔ ایک خواہشات وہ ہیں جو حرام ہیں، وہ خواہش سرے سے حرام ہے، دین اسلام میں اس کی گنجائش یا اجازت نہیں ہے۔ لیکن دوسری خواہش وہ ہے جو ہے تو جائز، انسان وہ خواہش کر سکتا ہے، لیکن اس خواہش میں مبالغہ کر دینا، حد سے زیادہ اضافہ کر دینا، اس میں جو ہے فضول خرچیاں کرنا، تو یہ دونوں خواہشات جو ہیں، یہ دونوں کام کرنے والا انسان اپنی خواہش کے تابع ہو جاتا ہے، اپنی خواہش کا بندہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر ولیمہ کرتا ہے۔ میرے بھائی ولیمہ کرنا جائز ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے حکم دیا ہے، لیکن اس ولیمے کے موقع پر اسراف کیا جائے، فضول خرچی کی جائے، آپ 50 ڈشیں تیار کروا لیں یا کھانا اتنا بنوا لیں کہ سارے کا سارا زیادہ ضائع ہو جائے، تو یہ وہ جائز خواہش ہے جس میں ہم نے حد سے زیادہ مبالغہ کر دیا۔ لیکن اگر کوئی انسان اسی شادی کے موقع پر کیا خواہش کرتا ہے، ناچ اور گانے کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ وہ خواہش ہے جو سرے سے حرام ہے۔ اب قرآن مجید میں فضول خرچی کے لیے اللہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، فضول خرچیوں کے لیے اللہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی تبذیر وہ ہوتی ہے جو انسان حرام میں اپنا پیسہ ضائع کرتا ہے، حرام کام میں، لیکن اسراف وہ ہوتا ہے کہ انسان جائز کام میں پیسہ لگاتا ہے لیکن وہ فضول خرچی کرتا ہے، پیسے کا ضیاع کرتا ہے، پیسے کو پانی کی طرح بہاتا ہے، تو یہ دونوں کام ہی حرام ہیں، دونوں چیزیں ہی غلط ہیں۔ اب مسلمانوں کی یہ دنیا سے محبت اور اس کے مقابلے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی دنیا سے بے رغبتی کیا ہے؟ صرف ایک یا دو واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید،
جو انسان اللہ سے دنیا مانگتا ہے، من کانا یرید العاجلہ، جو اللہ سے صرف دنیا کا سوال کرتا ہے، اللہ سے اور کچھ مانگتا ہی نہیں ہے، اس کا منتہائے نظر ہی دنیا ہے، اس کی انتہائی دنیا کا مال و دولت ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو دنیا دیتے ہیں، صرف دنیا ہی دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیتے، لیکن دنیا کتنی ملتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما نشاء، جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیتے ہیں، یعنی مال بھی انسان کو اس کی خواہش کے مطابق نہیں ملتا میرے بھائی، جتنی مرضی کوشش کر لیں مال اتنا ملے گا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ ایک دانہ بھی نہیں مل سکتا۔ اور فرمایا لمن نریدو، جس کو ہم چاہیں گے، ہماری مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے گا دے، جس کو اللہ نہ چاہے دنیا بھی نہ دے۔ پر ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا بدلہ ہے؟ اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ فرمایا کہ جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، ایسا انسان جہنم میں داخل ہوگا اس حال میں کہ مذمت کیا گیا اور دھتکارا گیا، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرۃ، جو انسان آخرت چاہتا ہے، آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ سے آخرت کا سوال کرتا ہے، قیامت کے دن نجات کا سوال کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اپنی جان بھی لگاتا ہے، گرمی سردی برداشت بھی کرتا ہے، تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ ان کی محنتوں کی قدر کرے گا، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ ان کی محنتوں کے مطابق قیامت کے دن ان کو اجر و ثواب دے گا۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہتی ہیں، جناب عروہ بن زبیر جو ہیں حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، حضرت اسماء جو ہیں سیدہ عائشہ کی بہن ہیں، تو اما جان سیدہ عائشہ عروہ سے کہتی ہیں یبن اختی، اے میری بہن کے بیٹے عروہ، ان کننا لننظر الی الہلال ثم الہلال، کہ ہماری حالت یہ تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، اور ان 2 مہینوں میں پیارے پیغمبر کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ صرف میرے گھر میں، ایک گھر میں نہیں، فی ابیات رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھروں میں حالت یہ تھی کہ 2 مہینے تک چولہے میں آگ جلتی ہی نہیں تھی۔ جناب عروہ بڑے حیران ہوئے، سوال کیا کہ اما جان، فقالت فقلت یا خالۃ ما کان یعیشکم، اور پھر گزر و بسر کیسے ہوتا تھا، زندگی گزرتی کیسے تھی؟ اما جان فرماتی ہیں کہ یا عروۃ، اے میرے بھانجے، الاسودانی، 2 کالی چیزیں ہیں جن پر ہم گزارا کرتے تھے۔ یہ 2 کالی چیزیں کون سی ہیں؟ ایک سے مراد کھجور ہے اور ایک سے مراد پانی ہے۔ پانی کو کالا کیوں کہا؟ پانی کا اپنا رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب مٹی کے برتن میں ڈالیں گے تو مٹی کا رنگ ہی نظر آتا ہے، اس لیے اس کو بھی کالا کہا۔ اور آگے فرمایا کہ الا انہ قد کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیران من الانصار، ہاں عروہ ایک چیز اور بھی ہوتی تھی کہ پیارے پیغمبر کے کچھ پڑوسی جو ہیں وہ انصار ہوتے تھے، جن کے پاس دودھ والی بکریاں ہوتی تھیں، وہ کبھی کبھار پیارے پیغمبر کو دودھ تحفے میں ہدیے میں بھیج دیتے تھے اور ہم وہ دودھ پی لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ 3 چیزیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوتی تھی، ہم نہیں کھاتے تھے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور آپ نے کیا دیکھا کہ رستے میں جناب سیدنا صدیق اکبر بھی، عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ ما اخرجکما من بیتکما، اور میرے صحابہ، میرے ساتھیوں بتاؤ تم گھر سے کیوں نکلے ہو؟ یعنی یہ ٹائم ایسا ہے جس ٹائم انسان گھر سے نکلتا نہیں ہے،
گھر سے نکلنے والا ٹائم نہیں، لیکن ما اخرجکما، تمہیں کس چیز نے اس ٹائم گھر سے نکالا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول الجوع، بھوک نے نکالا ہے، یعنی بھوک سے حالت یہ ہو گئی ہے نیند ہی نہیں آ رہی، بھوک سے حالت یہ ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے ہم گھر سے نکلے ہیں کہ شاید کچھ کھانے کا انتظام ہو سکے، کچھ مل سکے، یہ حالات تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے، یعنی میری بھی بھوک کی حالت وہی ہے جو تمہاری ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر گئے، وہ صحابی گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی نے پیارے پیغمبر کو اہلا وسہلا مرحبا کہا، گھر میں بٹھایا، اتنے میں انصار صحابی آئے، جب اس صحابی نے پیارے پیغمبر کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، کہا کہ جس طرح کے مہمان آج میرے گھر آئے ہیں کبھی ایسے مہمان آئے ہی کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر سے خدمت میں ایک ٹوکرا پیش کیا جس میں کھجوریں تھیں، طرح طرح کی کھجوریں تھیں، تازی بھی تھیں، خشک بھی کھجوریں تھیں، پیش کی پیارے پیغمبر کو۔ ٹھنڈا پانی پیش کیا اور ایک بکری ذبح کر کے بھون کر کے پیارے پیغمبر کے پاس لائے، آپ نے وہ بکری کا گوشت تناول کیا۔ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِزْكِ وَشَرِبُوا، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سیر ہو گئے، کھانا کھا لیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے صحابہ اکرام کی تربیت کیسی کی تھی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر سے، اے میرے صحابہ، والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، میرے صحابہ اللہ کی قسم ہے، اللہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کرے گا، یعنی یہ جو کھانا بھوکا ملنے کے بھوکا ہونے کے بعد ملا ہے کہ تم بھوکے گھر سے نکلے تھے، اللہ نے تمہیں کھانا کھلا دیا ہے، اور اس سے پہلے بھوک کی حالت یہ تھی کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، کہا کہ اللہ قیامت کے دن لازمی ضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے۔ اللہ کے بندو، ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری ساری زندگیاں اللہ کی نعمتوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی ناشکری ختم نہیں ہوتی، اور یہی مسلمانوں کے حالات کی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارے حالات۔ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول، ای الاسلام خیر، اسلام کی سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ کوئی سب سے اچھی بات بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم یعرف، میرے صحابہ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور ہر ایک کو، جس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، اس کو سلام کیا کرو، یہ اسلام کی سب سے افضل ترین خوبی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث رسول ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اتقوا النار، جہنم سے بچو، اللہ کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کیوں نہ بچو۔ تو میرے بھائیوں، مسجد حاضہ میں گزشتہ جمعے بھی اعلان کیا تھا کہ الحمدللہ کھانے کا انتظام ہوتا ہے ہیریفٹ ٹرسٹ کی طرف سے، جو بھی حضرات دور سے آئے ہوں، مسافر ہوں، دہاڑی دار مزدور طبقہ ہو، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ اسی طرح جو بھی ساتھی تعاون کرنا چاہے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے جاری اور ساری رہے، اس میں انقطاع نہ آئے، تو جناب قاری عبدالحمید صاحب سے، ہارون صاحب ہوتے ہیں یہاں پر، ان سے رابطہ کر لیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔